السلام علیکم میرے پیارے قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سفر کر رہا ہوں اور اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، تو منزل پہ پہنچ کے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا۔ لیکن آپ بتا دوں کہ آج جو ہے اتوار ہے اور 30 مئی ہے، اور آج کی بڑی خبریں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جو آپ کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن کی بھول ہے کہ وہ اس حکومت کو گرا سکتی ہے۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کے کان میں جو چیز کہہ دی جائے نا، وہ اس کے اوپر جو ہے نا اٹل ہو جاتا ہے۔ اس کو خود اپنے طور پہ کوئی علم نہیں ہے عمران خان کو۔ کسی نے کہہ دیا ہے کہ جی 4000 ارب جو ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا ٹیکس کٹھا ہوا ہے۔ ابھی مریم اورنگزیب نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا جو ٹیکس کٹھا ہوا تھا نا، اس کے عشر اشیر تک بھی نہیں پہنچے، لیکن عمران خان بڑے فخر سے کہہ رہا ہے۔ جیسے وہ فخر سے کہتا ہے کہ فارنر جو ہے وہ مجھے بڑے پیسے بھیجتے ہیں۔ اور بھائی تجھے کدھر بھیجتے ہیں خدا کے بندے؟ تجھے تو بد دعائیں بھیجتے ہیں، پیسے تو وہ گھر والوں کو بھیجتے ہیں جن کے خرچے ڈبل ہو چکے ہیں۔ جو لاکھ روپے خرچہ ہوتا تھا اب ان کا 2 لاکھ میں بھی پورا نہیں ہو رہا، تو وہ اپنے رونے رو رہے ہیں، اور تم روز ہی ٹویٹ کر دیتے ہو کہ شکریہ بھائی غیر ملکیوں، شکریہ آپ نے مجھ پر ٹرسٹ کیا۔ اور تجھ پر ٹرسٹ کیا، ذرا تم باہر نکل کے دیکھو کہ تمہارے اوپر اب وہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جو 2% لوگوں نے تجھے حکومت میں بٹھایا تھا نا، اب وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ان کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں، ان کی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ ہمیں ان کے فون آتے ہیں پوری دنیا سے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ ہم پہلے 50,000 بھیجتے تھے پورا ہو جاتا تھا، اب 1 لاکھ بھیجتے ہیں تو بھی پورا نہیں ہوتا، اور عمران خان اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ اب ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے جی، گروتھ ریٹ 4 پوائنٹ پہ آ گئی ہے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بلکہ سفید جھوٹ۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی 15 دن پہلے تو آپ نے حفیظ شیخ کو ہٹایا ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے، تو اب 15 دن کے بعد یکدم 4 پوائنٹ کیسے بڑھ گئے؟ پوری دنیا میں یہ فلسفہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن مانی خان جو ہے وہ اس کو بڑے فخر سے جگہ جگہ بلند کر رہا ہے اور بتا رہا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں یار؟ ایک بندے کے دماغ میں ایک چیز ڈال دی جائے جس کو خود عقل کل نہ ہو۔ آج کے جو اس کے میں سوالوں کے جواب سن رہا تھا جو اس نے ٹی وی پہ لائیو لوگوں کو دیے ہیں، لائیو نہیں ہوتے، انفیکٹ وہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں ریکارڈڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں کسی چیز کا سوال پوچھ لو کہ جی گندم بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور کہتا ہے جی مجھے گندم کا ذاتی طور پہ بڑا تجربہ ہے، میں نے گندم لگائی تھی تو اتنے کلو ہوئی تھی اور مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ کوئی باہر کی بات کر دو، میں مغرب کو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، ہر چیز میں لے کے آتا ہے۔ ابھی ایک بندے نے سوال کیا کہ وہ سیاست کے بارے میں، کہتے ہیں ہاں میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، مجھ سے زیادہ بہتر یہ کون جانتا ہے؟ میں کی اس کو بیماری ہے جو اس کو سب کو اس لیے ڈبو کے رکھ رہا ہے کہ کسی کی بات یہ مانتا نہیں ہے۔ زلفی بخاری اس کا کالی باہر چلا گیا ہے، جس کے لیے وہ بڑے ڈرامے کر رہے تھے کہ دیکھا استعفیٰ دے دیا یہ وہ۔ کل اس کو کمرشل فلائٹ سے اتارا گیا ہے اور اس نے خصوصی طیارہ چارٹر کر کے تو وہ دبئی بھاگ گیا ہے۔ یہ تو عمران خان کے مشیروں کا، وزیروں کا حال ہے۔ اور بات یہ کرتا ہے کہ جناب شہباز شریف باہر کیوں جا رہا ہے، اس کو جناب ہائی کورٹ کے آرڈر کو اس نے روکا ہے۔ شیخ رشید نے خود فون کر کے بتایا ہے ٹی وی پہ کہ ہمیں عمران کا فون آیا ہے کہ شہباز جان نہیں دینا، اینو جان نہیں دینا، حالانکہ اس کے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر تھا۔ یہ تو شہباز کی وہ ہے نا کہ اس نے اپنی کنٹیمپٹ بھی واپس لے لی ہے، ورنہ یہ اسی کنٹیمپٹ میں جا سکتے تھے۔ تو یہ باتیں ہیں دوستو، عجیب بندے سے پالا پڑا ہے جو میں نہ مانوں کی رٹ پہ قائم ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا مجھے سب سے زیادہ مجھے ہی پتہ ہے، ہر چیز کا۔ کوئی بات کر دو دنیا کی، سیاست کی، مذہب کی، اکنامکس کی، اور ہر چیز میں فیل ہے، لیکن کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے۔ اچھا جی، آج ایک اور دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کیا ہوئی ہے۔
شہزاد اکبر کے اوپر الزام لگایا ہے ایک پی ٹی آئی کے ہی ایم پی اے نذیر چوھان نے کہ جناب اس کے فلاں مذہب سے فلاں تعلقات ہیں، تو اس نے جی ایف آئی آر اس کے اوپر ریس کورٹ تھانہ میں کٹوا دی کہ اس کو ریس کورٹ جی، تو وہ ایف آئی آر کٹ گئی۔ حالانکہ ایسی ایف آئی آریں عام طور پہ نہیں کٹتی، لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں تھانوں کے چکر لگاتے، چونکہ وہ لاڈلا تھا نا شہزاد اکبر، تو اس نے کٹوا دی، کل کٹوائی۔ آج کیا ہوا کہ وہ جناب نذیر چوھان جو ملزم ہے نا، وہ تھانے پہنچ گیا، کہندا جی مینوں گرفتار کرو، پھڑو مینوں۔ تو وہ کیا لطیفہ ہو رہا ہے کہ اب اس کو پولیس گرفتار نہیں کر رہی اوپر سے شہزاد اکبر کا فون آ گیا ہے کہ جی اینوں نہ پھڑو، انہوں نے کہا نہیں میرے خلاف ایف آئی آر ہے، تسی مینوں پھڑو۔ تو یہ تو سر اس کے یو ٹرن ہے، یہ اس کا مزاج ہے، اسی طرح یہ حکومت چلا رہا ہے۔ جیسے اس نے کرکٹ کھیلی ہے، جوا کھیل کے جناب یہ جیتتا رہا ہے، اسی طریقے سے یہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پاکستان چلا نہیں رہا، پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ میں جو باقی تفصیلات ہیں، ہاں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کل آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی اور اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے، لیکن کل ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں نواز شریف نے آئندہ کا لائحہ عمل دینا ہے مسلم لیگ نون کا، کیونکہ عملی طور پہ کل جو ہے پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے میرے حساب سے، کیونکہ انہوں نے سارا کہا جی کہ جو بھی کردار ادا کرنا ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے، پارلیمنٹ میں ہی بجٹ کی مخالفت کرنی ہے، پارلیمنٹ ہی یہ کرے، امریکہ کو جو اڈے دیے گئے وہ بھی پارلیمنٹ میں بتائے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا ہے پہلی دفعہ۔ تو کل بڑا سخت میسج جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے آنے والا ہے، اور وہ آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے۔ اور ویسے بھی جو یہ میں سفر میں جا رہا ہوں نا، سفر کے اختتام پہ جب میں پہنچوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید اپڈیٹ کروں گا۔ یہ تھوڑا سا باہر کا سین دیکھ لیں، ہلکا پھلکا، آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ اور ہم اس لیے بھی نواز شریف کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ جب موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں نا، تو ہمارے دلوں سے ان کی یاد، ان کی محبت اور یہ چیز آتی ہے کہ اس نے جناب ہمارے پاکستان کو بھی باہر کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی صفوں میں کھڑا کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ان کو مجبوراً جلا وطنی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، اور کیونکہ یہاں پہ کوئی جمہوری حکومت تو ہے نہیں، انتقام والی حکومت ہے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، سابقہ وزیر، مشیر، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو باہر ہو، سب کے سب جیل میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ امید ہے آپ نے تھوڑی سی موٹر وے کی سیر کر لی ہوگی۔ اللہ حافظ۔